جیلانی مشن کے اس اسٹیج پر موجود قابل ذی احترام و معزز و مکرم علماء کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم، وبلغنا رسولكم النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، اور خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل دستور اہل سنت کے مطابق ہمارا امت خضرا کی جانب نہ لگا کر حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم کو ساتھ جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الوجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے خود بڑے اللہم صلی صلاة کاملہ و سلام تعمی علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى بالحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا، دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور خود زیر ہو جائے گی منہ زور آندھیا، خود زیر ہو جائے گی منہ زور آندھیا، ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا۔ اور اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو حرام ہوگا، تم جتنا بھی تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا، اور اسلام کی فطرت میں قدرت نہیں وہ لچکتی ہے، تم جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اور ہمارے اور آپ کے امام کلام الامام امام الکلام الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رحمان فرماتے ہیں کہ تو نے اسلام دیا یا رسول اللہ، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں دیا، تو قریب اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ میں نے قرآن مجید و برہان رشید سے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، اللہ کے یہاں دین صرف اسلام۔ اسلام میں کتنا تقدس ہے، اسلام میں کتنی طہارت ہے، اسلام میں کتنی نفاست ہے، اسلام میں کتنی پاکیزگی ہے۔
اس بات کا اندازہ اسلام سے قبل دنیا و عرب کے اس ماحول کو دیکھ کر ہوگا جہاں ہر قسم کی برائی موجود ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالوں، میں نے اس سے قبل ایک گفتگو میں اسلام اور موجودہ حالات کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھی، لہذا آج بھی اسی گفتگو سے منسلک کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ اس کی مثال کہیں نہیں۔ اسلام سے قبل اگر ہم تاریخ کی اوراق گردانی کر کے ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں تو اسلام سے پہلے خصوصیت کے ساتھ عرب کا جو ماحول تھا اور پوری دنیا کا جو ماحول تھا، کون سی برائی تھی جو موجود نہ تھی؟ چوری، ڈاکہ، رہزنی، رشوت، لوٹ مار، قتل غارت، دختر کشی، غرض کہ ایسی کون سی برائی نہ تھی کہ جس میں انسان ملوث نہ تھا۔ لوگوں کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ اگر ایک شخص کے اونٹ سے پہلے کسی دوسرے شخص کا اونٹ نہر سے پانی پی لیتا تو صرف اتنی بات کو لے کر صدیوں تک جنگ چلا کرتا۔ شراب نوشی کا یہ عالم تھا کہ لوگ ہما وقت شراب میں دھت رہے، اور جس کے گھر جتنی پرانی شراب ہوتی وہ اتنا زیادہ عزت والا سمجھا جاتا۔ ایک ایسا ماحول کہ جہاں رشتہ داری کی کوئی پاسداری نہ تھی، بیٹا ماں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، تو کبھی باپ بیٹی کے ساتھ زنا کیا کرتا۔ ایک ایسا ماحول کہ جہاں پر ہر قسم کی برائی نے جنم لے رکھا تھا، لوگوں کی حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، یتیموں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ غرض کہ اگر کوئی انسان راستے سے گزرتا تو راستے پر بیٹھنے والے افراد اسے اپنے تان و تشنی کا نشانہ بناتے۔ کسی عورت کا یا کسی مرد کا راستے سے گزر جانا بحفاظت یہ بہت مشکل تھا۔ لوگوں کے تان و تشنے اور لوگوں کی مذاق کرنے کی عادت اس قدر عام تھی کہ شاید ہی کوئی ان سے بچ پاتا تھا۔ رہزنی کا یہ عالم تھا کہ قافلے رات کے وقت میں کسی ایسی جگہ سے جہاں پر سنسان راستہ ہو گزرنے سے ڈرا کرتے تھے، یہاں تک لوگوں کو لوٹ لیا جاتا، مالو اسباب لوٹ لیا جاتا، کبھی قتل بھی کر دیا جاتا، حتیٰ کہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہ تھے، یہاں تک کہ چوری کبھی بھی ہو سکتی تھی، کبھی کسی کی عزت تو کبھی کسی کی آبرو تو کبھی کسی کا مال، غرض کے کوئی محفوظ نہ تھا۔ یہاں تک کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ بھائی اس لیے بہن کو قتل کر دیتا کہ میں کسی کا کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے، باپ بیٹی کو اس لیے زندہ دفن کر دیتا کہ کوئی اسے تانا نہ دے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے۔ بات آئی ہے تو ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت دریہ قلبی کا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نور لگی ہوئی ہے، آفتاب رسالت اپنی کرنوں سے لوگوں کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے، اور آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے صحابہ کرام بیٹھ کر کے اپنے دامنوں کو بھر رہے تھے کہ اسی اسنا میں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ختم ہوتی ہے، حضرت دہیہ کلبی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فدا بأمی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، کیا میرا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ میری خطا کو درگزر فرما سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تم سے کیا گناہ ہوا ہے، تم سے کون سی خطا ہو گئی ہے، اسے بیان کرو۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اسے سن کر کے آج اولاد کی تربیت پر اور بیٹی کی محبت پر جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے اسے سن کر کے آج مجھے وہ زمانے جاہلیت کا واقعہ یاد آ گیا ہے کہ جب میرے گھر میں یکے بعد میرے 9 بیٹیاں پیدا ہوئی، لیکن میں نے سب کو زندہ دفن کر دیا۔ جب میرے گھر میں آج پہلی بیٹی پیدا ہوئی اسے زندہ دفن کیا، دوسری پیدا ہوئی اسے بھی دفن کر دیا، یہاں تک کہ 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اب میری بیوی پھر امید سے تھی، اس کے یہاں پھر بچے کی ولادت ہونے والی تھی، لیکن مجھے کسی تجارت کی غرض سے ملک سے باہر جانا تھا، اس لیے میں نے ایک رقم اپنی بیوی کو دے کر کے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، اگر کبھی پھر بیٹی پیدا ہوئی تو روایت سابقہ کے مطابق اسے زندہ دفن کروا دینا، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی تربیت کے لیے یہ پیسے میں تیرے پاس امانت کی شکل میں دے کر جا رہا ہوں۔ میں چلا گیا، کچھ سالوں کے بعد جب میں لوٹ کر آیا تو ایک دن دوران گفتگو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تیرے اس حمل کا کیا ہوا جو میرے جانے سے قبل تھا؟ اس نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ مردہ تھا، اس لیے اسے دفن کر دیا گیا۔ بات آئی گئی اور ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں کچھ دنوں سے دیکھتا رہا کہ ایک 4 سال کی بچی میرے گھر آتی جاتی تھی اور میری بیوی اس سے بڑی محبت کرتی تھی۔ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا کہ پڑوس کی بیٹی ہے، پڑوس والے کی لڑکی ہے، یہاں آتی جاتی رہتی ہے، مجھ سے مانوس ہو چکی ہے۔ وہ بھی بات آئی گئی، روا ہو دفع ہو گئی، یہاں تک کہ کچھ دن اور گزر گئے۔ ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ چوراہے پر بیٹھا ہوا تھا کہ درمیان گفتگو یہ بات نکل آئی اور میرے کسی دوست نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے گھر جو بچی آتی ہے کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں نے کہا میرے پڑوسی کی بیٹی ہے۔ کہا نہیں، وہ تمہاری اپنی خود کی بیٹی ہے، تیرے جانے کے بعد تیری بیٹی کے یہاں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی، اس کی ولادت ہوئی، اس ممتا کی ماری نے اس بچی کو اس ڈر سے کہ تو پھر زندہ دفن کر دے گا اسے پڑوسی کے یہاں دے دیا اور اس کے خرچ کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا، وہ کسی اور کی نہیں بلکہ تیری اپنی بیٹی ہے۔ اتنا سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میں پسینے سے شرابور ہو گیا، میرا سر شرم سے جھک گیا، چاہتا کہ زمین پھٹ جائے اور میں ابھی دفن ہو جاؤ کہ آج مجھے یہ تانا دیا گیا کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ یہ سنتے ہی میں گھر آیا، اپنی بیوی سے حقیقت حال کو معلوم کیا تو میری بیوی نے ساری بات بیان کر دی۔ پھر میرے غصے کو اس نے کافی حد تک ٹھنڈا کیا، لیکن میرے تن بدن میں جو آگ لگ چکی تھی وہ سرد نہ ہونے پائی۔ یا رسول اللہ، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کو سوار دے، میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اسے سیر و تفریح کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے بچی کو سوار دیا، میں اپنے ساتھ لے کر کے صحرا میں گیا اور میں نے اس کا گڑا کھودنا شروع کیا۔ وہ راستے بھر مجھ سے باتیں کرتی رہی، لیکن میں اس کی کسی بات کی طرف دھیان نہ دے سکا، میں اس کی طرف توجہ نہ دیتا، اس لیے کہ مجھ پر تو ایک خبر سوار تھا، ایک جنون سوار تھا کہ کسی طرح میں اس کو بھی زندہ دفن کر دوں۔ یہاں تک کہ جب میں گڑا کھودنے لگا تو میں جب تھک جاتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کے پسینے کو صاف کرتی اور پھر گڑے میں سے مٹی نکالنے میں میری مدد کرتی۔ اسے اس عمل کی کوئی خبر نہ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب گڑا مکمل ہو گیا تو میں نے اسے اس گڑے میں بٹھا دیا۔ پہلے تو وہ خوش ہوئی کہ شاید کچھ معاملہ ہو، کوئی عمل ہو، لیکن جب میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی اب وہ چیخنے لگی، رونے لگی۔ اس کی چیخ و پکار کا، اس کے رونے کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھ پر شیطان مسلط تھا، مجھ پر شیطان سوار تھا۔ میں نے مکمل مٹی ڈال
ڈال کر کے اس کو گڑے میں بند کر دیا. یا ابتی اے میرے باپ اے میرے ابا, وہ کہتی رہی, وہ چیختی رہی, میں نے کوئی اثر نہ لیا. اور جب اسے دفن کر دیا اب میرا سینہ جھول گیا اور میں اپنے سر کو فخر سے اٹھا کر کے مکے کی زمین پر چلتا ہوا آیا کہ میں اب کسی بیٹی کا باپ نہیں ہوں. میں نے اپنی ساری بیٹیاں زندہ دفن کر دی ہے. میں فخر سے اپنا سر اٹھاتا تھا, یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے, کیا اللہ میری خطا کو معاف فرما دے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, صحابہ کی پلکیں بھیگ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ گناہ زمانے جاہلیت میں کیا ہے, لہذا تم اسلام لا چکے ہو, ایمان لا چکے ہو, کلمہ پڑھ چکے ہو, اس لیے پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عرب کا وہ ماحول اتنا دردناک ماحول تھا کہ جب انسانیت سسک رہی تھی, مظلومیت دم توڑ رہی تھی اور ہر طرف کفر و شرک کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اور شیطان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انسانی قلوب پر حکمرانی کر رہا تھا. شراب کا دورہ تھا اور جب حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لائے ہوئے دین مبین کا اصل چہرہ مسخ ہو چکا تھا, آپ کی شریعت مطہرہ کے نقوش مٹ چکے تھے, جب کعبے کا تقدس پامال ہو رہا تھا, لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کر رہے تھے اور جب بیواؤں کے اڑتے ہوئے ہاتھ عرش الہی پر دستک دے رہے تھے اور یتیموں کے آنسو کسی دست شفقت کے منتظر تھے اور زندہ درگور ہونے والی بچیوں کی آنکھیں باب رحمت پر اپنا سر پٹک رہی تھی, تب رحمت خدا بندی کو جوش آیا اور پروردگار عالم نے عالم کائنات کو اپنا حبیب عطا فرمایا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ حجرے کو چھکا, یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ حجرے کو چھکا, تیری حیبت تھی کہ ہر دل تھر تھرا کر گئے. سرکار کی آمد ہوئی اور کعبے میں رکھتے ہوئے 360 اوندے منہ گر کر ٹوٹ گئے. شاہ قیصر و کسریٰ کے محل کے 14 کمورے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے. رحمت عالم تشریف لائے, ایک عظیم انقلاب برپا ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے عدل و انصاف عدل و احسان کی وہ مثال قائم فرمائی کہ آج تک دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی. آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ اپنے ساتھ لے کر گئی دودھ پلانے کے لیے, تو دائی حلیمہ جب سرکار کو اپنا دایا پستان پیش کرتی, سرکار علیہ السلام اس سے دودھ نوش فرما لیتے اور جب بایا پستان پیش کرتی تو سرکار ان کے انور کو پھیر لیتے. غیب دا نبی کو ابھی سے خبر ہے کہ دائی حلیمہ کے اور بھی بچے ہیں کہ شیر خوار ہے جو دودھ پیتے ہیں, میرے رضائی بہن بھائی اور ہے, لہٰذا ان کی خاطر سرکار دوسرے پستان کا دودھ نوش نہ فرماتے اور بچپن سے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بھائی بہن کا حق انہیں عطا کر دیا. بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے ان دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. بچپن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و احسان کا سبق قوم کو پڑھایا. جب سرکار لڑکپن کے عالم میں پہنچے تو ایک ایسی پاکیزہ زندگی تھی کہ جب آپ کے ہم عمر بچے آپ کو آ کر کہتے کہ چلو محمد کھیلتے ہیں, تو آپ فرماتے کہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. ایک ایسی پاکیزہ زندگی تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو تلقین کرتی کہ بیٹے تم بھی ایسی زندگی بسر کرو جیسی محمد بسر کرتے ہیں, تم بھی اپنے آپ کو ایسا بناؤ جیسے محمد رہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب لڑکپن کے عالم میں پہنچے تو بوڑھے بڑے اپنے جوانوں کو تلقین کرتے کہ جیسے محمد اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، تم بھی ایسے ہی اپنے بڑوں کی تعظیم کرو، تم بھی ایسے ہی اپنے بڑوں کا ادب کرو، ایک ایسی زندگی گزارو جیسے محمد گزارتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ جو محبت کی داستان رقم فرمائی تو عورتیں آقا کریم علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کو دیکھ کر اپنے شوہروں سے کہتی کہ جیسے محمد اپنی ازواج سے محبت کرتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ ایسی محبت کرو، ہمارے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپا، ہر دور میں، جوانی میں، لڑکپن میں اور بزرگی میں، ہر دور میں امت کے لیے بہترین مشعل راہ بنی۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم راستے سے گزر رہے، سرکار نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا یہ کیوں بیجا ظلم کرتے، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری شریک حیات ہے، تمہاری خوشی اور غم میں تمہارا ساتھ دینے والی ہے، اس نے اپنے اتنے سال تمہارے ساتھ گزار دیے ہیں، تم نے جس حال میں رکھا اس حال میں رہی ہے اور آج تم اس پر ظلم کر رہے ہو، اسے مار رہے ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں تنگ کرتے رہتے ہو۔ اس شخص نے کہا محمد آج تم آ گئے ہو تو اس لیے اسے چھوڑ رہا ہو۔ آقا کریم علیہ السلام جب وہاں سے آگے بڑھے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اٹھنے والے قدم کو اس عورت کی نگاہ بوسہ دیتی رہی کہ کیسے نیک انسان ہے جو دوسروں کی بیویوں پر ظلم برداشت نہیں کرتے، وہ خود اپنی بیویوں پر کتنے مشفق و مہربان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ مدینے میں رائج فرمایا اور اسلام کا جو سبق پڑھایا اور اسلام کا جو علم بلند فرمایا، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہر دور میں امت کو رہبری کے لیے اپنی شریعت اور اپنا حسن عمل عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج سے جو محبت کی داستان رقم فرمائی تو اس سے قبل پہلے آپ نے جان لی کہ عرب کا وہ ماحول کہ جہاں پر عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جہاں عورت کو ایک ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عرب کا وہ ماحول جہاں عورت کو صرف نفسانی خواہش پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اس سے زیادہ عورت کو کوئی عزت نہ تھی، کوئی وقعت نہ تھی، کوئی اہمیت نہ تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے ماحول میں جبکہ ماؤں کی عزت پامال ہو رہی تھی، بہن کی کوئی اہمیت نہ تھی، بیویوں کو پیر کی جوتی سمجھا جا رہا تھا، اپنی ازواج سے وہ محبت کی داستان رقم فرمائی کہ دنیا اش اش کر اٹھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج، کسی کو آپ ہمیرا کہہ کر پکار رہے ہیں، کسی کے لیے جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھر بھیج رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کروں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب وقت اخیر آیا تو آپ نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور اپنے باپ محمد سے ایک چادر مانگ کر کے لے آؤ۔ سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور کہتی ہے ابا جان میری والدہ نے آپ کی چادر مبارک کو طلب کیا ہے، چادر مانگی ہے۔ سرکار نے فرمایا پوچھ کر آؤ چادر کس لیے چاہیے۔ آقا علیہ السلام بھی سیدہ فاطمہ کے پیچھے تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ السلام قرائن سے اور حالات سے محسوس ہوتا ہے کہ اب میں زیادہ دیر نہ رہ سکوں گی، زیادہ دن نہ رہ سکوں گی، میں اس چادر کی عظمت کو جانتی ہوں، یہ وہ چادر ہے جس کے جھرمٹ میں روح الامین وحی الہی لے کر اترتے ہیں، یہ وہ چادر ہے جس کے بارے میں رب نے کائنات نے فرمایا ہے یا ایھا المدثر، یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں یہ چادر مبارک آپ مجھ کو عطا کرے تاکہ اسی میں میرا آخری دم نکلے، اسی میں میرا انتقال ہو اور اسی میں
لیے مجھ کو کفن دے دیا جائے۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا عقیدہ ہے۔ فرمایا سرکار علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے تاریخ بتاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ، تم نے تو مجھ سے صرف چادر مانگی ہے، اگر مجھ سے میری جلد مانگتی تو وہ بھی اتار کر دے دو۔ بیوی سے محبت کی یہ داستان میرے آقا نے رکھا۔ بیوی کو وقار کی مسند پر میرے آقا نے بٹھایا۔ بیوی کو یہ عزت میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ وہ سماج کہ جہاں پر بیوہ کی کوئی عزت نہیں تھی، جہاں پر بیوہ کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے، جہاں بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا اور بیواؤں سے لوگ دور رہتے، کسی زمانے میں ان کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا، کسی زمانے میں ان کو گھروں میں بند کر دیا جاتا، منحوس جان کر کوئی ان سے دوسرا نکاح نہ کرتا، ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کوئی نہ کھاتا، ان کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو کوئی استعمال نہ کرتا۔ ایسے ماحول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما کر بیواؤں پر احسان عظیم فرمایا کہ بیوہ منحوس نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام کی امانت و صداقت کا یہ عالم تھا کہ وہ سماج کہ جہاں پر سچائی دب چکی تھی، جھوٹ اس قدر غالب آ چکا تھا کہ لوگوں کی زبان پر ہمہ وقت جھوٹ ہوتا، سچائی کی رمق باقی نہ تھی۔ ایسے ماحول میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچائی کی مثال قائم فرمائی تو خود اپنے اور غیر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد تم صادق ہو۔ میرے آقا نے امانت کی وہ حق ادا فرمایا، وہ زمانہ کہ جہاں پر لوگ امانت کو اپنا حق سمجھ بیٹھتے، کوئی کسی کے پاس امانت لے جا کر رکھتا تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ چیز میری ہو گئی، مجھے اسے لوٹانا نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایسے ماحول میں امانت کو اس کے اہل کے سپرد کیا۔ جب بھی کوئی شخص اپنی امانت رکھتا یا تو حضور اس کی امانت اسی حال میں اس کو لوٹا دیا کرتے، یہاں تک کہ سرکار مکے میں امین و صادق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ زمانہ کہ جب آقا علیہ السلام کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہ ہوتا، سرکار کی وہ مبارک زبان کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا میرا اعتماد کرو گے؟ کہا کہ ہاں، یہ کوثر و سلسبیل میں دھلی ہوئی زبان سے ہم نے آج تک کوئی بات خلاف واقعہ نہ سنی ہے، ہم نے آج تک اس زبان سے جھوٹ نہ سنا ہے، اس زبان سے ہمیشہ ہم نے سچ سنا ہے، تم کہو گے تو ہم یقین کر لیں۔ میرے آقا کی امانت و صداقت کا شہرہ اس قدر بلند ہوا کہ سیدہ خدیجہ نے خود پیغام نکاح بھیجا۔ وہ سماج کہ جہاں پر عورت کی ایسی تذلیل ہوتی تھی، جہاں ماؤں کی کوئی قدر نہیں تھی، ایسے ماحول میں میرے آقا علیہ السلام نے ماں کی عظمت کو اجاگر فرمایا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ میرے آقا نے قولن اور فعلن اس پر عمل کر کے دکھایا۔ سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک بوڑھی عورت ادھر سے آ رہی ہے۔ سرکار کی جیسے ہی نظر پڑی میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر مبارک کو اتارتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور اس بوڑھی عورت کو اس چادر پر بٹھاتے ہیں اور بڑے پیار سے بڑے نرم لہجے میں اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ کافی دیر تک جب گفتگو ہوتی رہی اور جب وہ خاتون جانے لگی تو سرکار نے بہت سے تحفے تحائف اور ہدیے پیش کیے۔ وہ خاتون رخصت ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ خوش نصیب خاتون کون تھی جن کے لیے آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، جن کی آپ نے اتنی محبت اور اتنی شفقت کے ساتھ اور اتنی نرم دلی کے ساتھ آپ نے اسے کلام فرمایا اور ان کو اتنے تحفے تحائف عطا فرمائے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میری رضائی والدہ بی بی حلیمہ۔
یہ دائی حلیمہ ہے، یہ حضور کی رضائی والدہ ہے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بچپن میں دودھ پلایا ہے۔ جب سرکار ان کی ایسی تعظیم فرما رہے ہیں تو اپنی حقیقی والدہ کی اگر حیات ہوتی تو سرکار کیسی تعظیم فرماتی؟ اس کی ایک مثال سمجھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، اذان پکاری جا چکی، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، صحابہ کا انبوہ کثیر اجتماع عظیم ہے کہ سرکار تشریف لائے اور نماز ادا فرمائے۔ تمام صحابہ کی نگاہیں حجر عائشہ کی طرف لگی ہے، جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اور خورشید رسالت کی کرن نمودار ہوتی ہے، تمام صحابہ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب تمام صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، میرے سرکار اسلام تشریف لائے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ السلام، اس وقت رونے کا سبب کیا ہے؟ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کاش کہ آج میری والدہ زندہ ہو، کیونکہ انسان نے جب دکھوں کا دور دیکھا ہو اور جب اللہ خوشحالی عطا کر دے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ میرے والدین نے میرے دکھوں کا دور دیکھا، آج وہ میری اس خوشحالی کا دور بھی دے۔ وہ زمانہ بھی تھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم راستے سے گزرتے تو لوگ آپ کا تمسخر اڑاتے۔ وہ دور گزر چکا کہ جب لوگ سرکار طائف کی وادی میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے پتھر مار کر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کی، کبھی سرکار صراط تسلیم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے تو کبھی سرکار کو برا بھلا کہا گیا، کتنا ستایا گیا۔ لیکن اب مدینے کا ماحول ہے، آیت ادب کی اتر چکی ہے۔ اے لوگوں خبردار، اب نبی کی آواز پر آواز بھی بلند مت کرنا، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی مت ہونے دینا، ورنہ سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے، خبر تک نہ ہوگی۔ اب آیت ادب کی اتر چکی ہے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کاش کہ آج میری والدہ زندہ ہوتی، اس منظر کو دیکھ اے لوگوں کاش کہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، نماز عصر پڑھا رہا ہوتا، میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور پھر میری والدہ کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آتا، وہ دروازے پر آتی، پردہ سرکاتی اور کہتی ابن محمد میرے بیٹے میری بات سنو، تو لوگوں میں نماز چھوڑ دیتا اور پہلے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ماں کی عظمت کو حضور نے بیان کیا کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے۔ وہ سماج کہ جہاں پر غلام کی اتنی تذلیل ہوتی، جہاں غلاموں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا کہ اگر غلام آقا کی مرضی کے بغیر اس کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس بات پر ناراض ہو جاتا، اس کو کوڑے مارے تو متفکر ہو گیا، تو نے مجھ سے پوچھنا گوارا نہ کیا، میرے جوتوں کو میری اجازت کے بغیر تو نے ہاتھ کیسے لگا لیا؟ وہ کہتا کہ جوتے دھوپ میں خراب ہو رہے تھے، میں نے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیے۔ وہ پھر کوڑے مارتا، تو سرکش بھی ہو گیا، تو زبان دراز بھی ہو گیا۔ ایسے ماحول میں جبکہ غلام کی یہ حیثیت تھی، ایسے ماحول میں میرے آقا علیہ السلام جب عرش سے تشریف لاتے ہیں، معراج سے تشریف لاتے ہیں تو اپنے غلام حضرت بلال کو قریب کر کے فرماتے ہیں بلال بتا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں مجھ سے پہلے تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ اس بلال کو بٹھا کر حضور پوچھ رہے ہیں تمام داناؤں کے دانا، حکیموں کے حکیم، خاتم الرسول، امام الانبیاء، ان سے مشورہ لے رہے کہ بلال دشمن کی فوج سرحد پر آ چکی ہے، اب بتا کیا کیا جائے۔ وہ بلال ان سے کہا جا رہا ہے کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان پکارو، اور یوں نہ کہتے کہ بلال اذان دے، فرماتے ارہنا یا بلال، اے بلال اٹھ اور مجھے راحت پہنچا۔ غلام کے ساتھ میرے آقا نے محبت کا یہ سبق دیا کہ غلام اگر کوئی ہے تو اس کی تذلیل نہ کرو، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی محبت کی جائے، اسے بھی اس کا حق دیا جائے۔ یہاں تک کہ سماج کے وہ پسے ہوئے طبقات کہ جن کو نظر انداز کر دیا گیا، جن سے لوگ بات کرنا گوارا نہ کرتے، جن کی طرف لوگ دیکھنا گوارا نہ کرتے، جنہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا،
میرے آقا علیہ السلام نے ان سب کو احترام فرمایا، ان سب کا مقام واضح فرمایا۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابہ کرام بیٹھے رہے، سرکار کلام فرما رہے ہیں۔ ایک عورت مسجد کے دروازے پر آئی اور وہیں سے حضور کو اشارہ کر کے صحابہ فرماتے ہیں اس کا یہ انداز بڑا ناگوار ہو، لیکن حضور اٹھ کر کے تشریف لے گئے۔ سرکار اس کی بات سننے کے لیے تشریف لے گئے۔ آج ہر انسان کو اپنے اسٹیٹس کا خیال ہے، ہر انسان کو اپنی عزت اور اپنے مقام اور مرتبے کا خیال ہے۔ کوئی ایسے بلا لے تو پھر وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، میں تو یہ ہوں، مجھ کو ایسے بلائے، میں کوئی میں بہت بڑا عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میرے ساتھ اس طریقے سے کلام کیا، میں بہت بڑا شیخ ہوں، میں تو مالدار ہوں، میں تو اتنا بڑا سماج سیوک ہوں اور مجھ کو اس طریقے سے بلایا۔ ہر انسان کو اپنے اسٹیٹس کا خیال ہے، لیکن نبی سے بڑھ کر کسی کا اسٹیٹس نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے۔ ارے جن کے قدموں پر ساری کائنات کی عزتیں قربان، وہ آقا علیہ السلام اٹھ کر کے تشریف لے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ سے کچھ باتیں کر لیں، کہا کہو، کہا یا نہیں تھوڑی بات ادھر چل کے بات کر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اور غصہ، لیکن کہیں کیا سرکار خود اس کی باتیں سن رہے ہیں اور بے تکی بات اور دھوپ، مدینے کا ماحول، سرکار کا بدن نازک، اور وہ کافی دیر تک بات کرتی۔ جب وہ از خود تھک کر جانے لگی، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پورے مدینے میں مشہور ہے کہ اس عورت کا عقلی توازن صحیح نہیں ہے، اس کا ذہن معتدل نہیں ہے، کہ کند ذہن کی ہے، کم ذہن کی ہے۔ اپنی عام زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی کھسکی ہوئی ہے، پاگل ہے، کم دماغ کی، اور آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں اور وہ بھی بے تکی باتیں، اور آپ کا بدن نازک، دھوپ کی شدت، اور گھنٹوں آپ اس کی باتیں سنتے رہے، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا عمر اگر میں بھی نہ سنوں تو کون سنے، اگر میں بھی ان کے درد کو نہ بانٹوں تو کون ان کا درد بانٹے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس عورت کو بلا کر لاؤ اور کہا کہ سن، جب تیرے غم بڑھ جائے، تیرے دکھ بڑھ جائے تو مدینے کی جس گلی میں چاہنا، جہاں چاہنا مجھ کو کھڑے کر کے اپنے غم سنا۔ یہ میرے آقا کا کردار ہے، وہ سماج کہ جہاں یتیم کو دھکے دے کر کے گھر سے ہکالا جاتا تھا۔ قرآن نے کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ جب لوگ یتیم کو ذرا دیکھ تو صحیح اس کو، کہ جو یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے، جب یتیم کو لوگ منحوس سمجھتے کہ اگر ہمارا بچہ اس کے ساتھ مل جائے گا تو اس میں نحوست آ جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ یتیم ہو تو وہ بھی تو کافی محبت سے سمیٹ لیتا ہے، لیکن عرب کے اس ماحول کو دیکھے کہ جب یتیموں کی کوئی قدر نہ تھی اور لوگ یتیموں کا ناحق مال کھا لیا کرتے تھے، ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اگر چچا ہوتا، کوئی رشتہ دار بھی ہوتا تو بھتیجے کے تمام ورثہ کے چلے جانے کے بعد، اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد پر خود قبضہ کر کے بیٹھ جائے، یتیم کو نکال دیا جاتا تھا۔ یتیم کی نزاکت قلبی کا حضور نے کتنا احترام فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار کی مجلس نور لگی ہوئی ہے اور ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا، نہیں ملتا ہے، دعا فرما۔ ابھی سرکار دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والے تھے کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو فوراً دوڑنے لگا، تو سرکار نے فرمایا اس کو بلا کر کے کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، کہا رسول اللہ بچہ صبح سے گم ہے۔ باپ جذبات کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ماں بھی الگ پریشان ہے، جیسی خبر ملی چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کو دوڑ کر سینے سے لگا لے۔ کہا ضرور جا، اپنا شوق اور ارمان پورا کر، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب تو باغ کے دروازے پر پہنچے گا اور بچوں کو مشترک کھیلتے ہوئے دیکھے گا تو اس وقت
اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا، اس کا نام لے کر کے پکارنا۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بھی پکاروں تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ میرا ہی تو خون ہے، میرا ہی تو بیٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں بے شک بیٹا تیرا ہے، اس شوق کو گھر جا کر پورا کرنا، لیکن تم کیا جانے کہ اس باغ میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، اور جب وہ اس بات کو سنے گا کہ تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے گا، اس یتیم کے دل پر جو چوٹ لگے گی کہ کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا اور وہ مجھے بیٹا کہہ کر بلاتا، میں اپنے باپ کے سینے سے جا کر لگ جاتا، تو اس یتیم کے اس قلب نزاکت کا، اس یتیم کی چوٹ کا مداوا کس کے پاس ہوگا؟ اس لیے اپنا شوق اپنے گھر میں پورا کرنا، لیکن جب بچوں کو ایک ساتھ دیکھو تو اسے بیٹا کہہ کر مت پکارنا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ یتیم کے سامنے بیٹے سے محبت نہ کرو، یہ بیوہ کے سامنے بیوی سے محبت نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، کسی کم علم کے سامنے بیجا اپنی علمی صلاحیت کو جو ہے تو نہ دکھاؤ کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں تو میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ یتیم کیا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے کہ یہ لوگوں یتیموں کو نہ ستاؤ، یتیموں کو نہ بھگاؤ، یتیموں کو نہ دھکے دو، بلکہ تم یتیم سے محبت کرو، تم شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرو گے، جتنے بال اس کے سر پر ہوگے اللہ تمہارے اتنے گناہ معاف فرما دے گا، تمہارے درجے بلند فرما دے گا، تمہارے نام اعمال میں نیکی عطا فرما دے گا۔ عید کا دن ہے، نماز عید پڑھانے کے لیے سرکار نے تشریف لے جانا، صحابہ اکرام کا اجتماع عظیم، حضور کا انتظار ہو رہا ہے کہ سرکار تشریف لائے تو نماز عید ادا کی جائے۔ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، سرکار نے دیکھا کہ ایک بچہ دیوار کے سائے سے لگ کر رو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام اس بچے کے قریب پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ قلعہ غزوے میں شہید ہو گیا اور میری ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، میں یتیم ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس بچے کو لیا اور واپس گھر کی طرف گیا۔ ادھر صحابہ انتظار کر رہے کہ حضور آئے تو نماز عید ادا ہو۔ سرکار اس بچے کو لے کر کے گھر آئے اور سید عائشہ سے فرمایا کہ اسے نہلا دیا جائے اور جیسا لباس حسنین کریمین کو پہنایا ہے اسے بھی پہنا دیا جائے۔ پھر جب وہ بچہ تیار ہوا سرکار نے اس کے سامنے کھانا پیش فرمایا۔ جب وہ کھانا کھایا اور اس کے چہرے پر کچھ رمق آئی، کچھ رونق آئی، تو سرکار نے اس کا احساس محرومی دور کرنے کے لیے فرمایا کہ بیٹا یہ بتا کہ اگر میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری بہن لگے تو تجھے ایک منظور ہے؟ کہنے لگا اگر یہ رشتے مجھے مل جائے تو مجھے سب کچھ دولت مل گئی۔ کہا سے رشتے تیرے۔ ایک ہاتھ سے حسنین کریمین کو تھاما، ایک انگلی اس یتیم کے ہاتھ میں دی اور سرکار تشریف لے جا رہے عیدگاہ کی طرف۔ اب وہ یتیم زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ تھا تو یتیم آج یتیمی کا مزہ، مصطفیٰ کی انگلی تھام کر کے جا رہا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یتیم کی نزاکت قلبی کا احترام فرمایا۔ کہا لوگوں اگر اپنے گوشت کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ، اگر اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز بنا رہے ہو تو تھوڑا شوربے میں پانی زیادہ ڈال دو، ایک ایک پیالی ہمسائے کی یاد بھیجو۔ اگر اس غریب کے بچے نے ضد کر لی تو اس کا مداوا کس کے پاس ہو؟ اپنے گھر کوئی چیز لاؤ تو ایسی کسی چیز میں رکھ کر لاؤ، کوئی کھانے کی چیز کہ کسی بچے کی اس پر نظر نہ پڑے، کسی پڑوسی کے بچے کی نظر نہ پڑے، کسی یتیم کی نظر نہ پڑے کہ اگر اس نے بھی اپنے ماں باپ سے وہ چیز مانگ لی تو وہ کہاں سے لا کر کے دے۔ اپنے بچوں کو کوئی چیز کھلاؤ تو اپنے گھروں میں بٹھا کر کے کھلاؤ، انہیں باہر لے کر نہ جانے دو، کوئی بچہ دیکھ لے اور وہ اپنے ماں باپ سے مانگ لے تو اس کا مداوا کس کے پاس ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ شخص مومن نہیں۔ 3 مرتبہ اس میں جلالت کی قسم یاد فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان کامل ہی نہیں کہ
کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی امن میں نہ ہو، جس کے شر سے کوئی مسلمان محفوظ نہ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ ہماری گردنیں جھک گئی، ہم خیال کرنے لگے کہ اب ممکن ہے کہ سرکار پڑوسیوں کو ہماری جائیداد میں وارث بنا کر کے چھوڑے۔ اتنے حقوق حضور نے پڑوسیوں کے بیان فرمائے۔ لیکن آج اگر اس ماحول میں ہم دیکھیں، عالم تناظر میں دیکھیں، تو آج کا جو ماحول ہے وہ کچھ عرب کے اسی ماحول سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج بھی وہ برائیاں ہمارے ماحول میں پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج بھی یہ بے حیائیاں جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار نے دور کر دیا، جسے قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، یہ ہے وہ نور جسے حضور لے کر کے آئے ہیں، یہ ہے وہ اسلام جس کی تبلیغ حضور نے فرمائی ہے، یہ ہے وہ دین جسے خدا نے پسند فرمایا۔ لیکن آج ہماری کاہلی اور سستی کا یہ عالم ہے کہ ہم اس دین سے، حضور کے ان اخلاق سے، حضور کی سیرت کے ان پہلوؤں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کچھ اس ڈھنگ سے کرتے ہیں کہ کتنی غیر شرعی رسمیں آج ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ ہر شادی میں غیر شرعی رسم ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ وہ زمانہ کہ جب لوگ زنا کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، میرے آقا نے نکاح کی فضیلتیں بیان کی کہ نکاح کو اتنا سستا کر دو، اتنا آسان کر دو کہ ہر کسی کے لیے کرنا آسان ہو جائے، کہ زنا مشکل ہو کر کے رہ جائے۔ آج کے اس ماحول میں اور اس دور میں ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج غریب کا جینا مشکل ہو گیا، آج یتیم کا جینا مشکل ہو گیا۔ ہم شادیاں اپنی بچیوں کی کرتے ہیں، انہیں جہیز اتنا دیتے ہیں، بے شک دیجئے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ باپ کی جائیداد میں اسلام نے بیٹیوں کا حق رکھا ہے، جہیز نہیں رکھا۔ اگر آپ جہیز کی نیت سے دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جہیز دیں، اس لیے کہ اسلام نے جہیز کا تصور نہیں، بلکہ اسلام نے بیٹی کا حق باپ کے ذمے رکھا ہے۔ اسلام وہ کفر کی دنیا ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی کا کنیا دان کر دیا، ایک مرتبہ اس کی شادی کر دی تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کی گھر سے باپ کی یہاں سے ڈولی اٹھتی ہے اور پتی کے یہاں سے آرتی اٹھتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کرو تو کہہ دو کہ ہم نے تجھے انسان سمجھ کر کے نکاح تیرا کر دیا ہے، اب اگر وہ جانور نکل آئے، اگر تجھ پر ظلم و زیادتی کرے تو شریعت جہاں تک تجھے اجازت دے صبر کرنا، اور جب حد سے بڑھ جائے، جب معاملات قابو سے باہر ہو جائے تو پھر اسلام نے طلاق بھی رکھی ہے کہ اسلامی طریقے پر طلاق لے لینا اور واپس اپنے میکے چلی آ، تیرے لیے باپ کے دروازے اب بھی کھلے۔ تو آج ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں تو نکاح کے منڈپ میں اسے سجا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے تو کئی بے جا رسمیں نکاح میں ہوتی جس کا شریعت سے کوئی سروکار نہیں۔ مرد و زن کے جو اختلاط ہوتے ہیں، جو ہلدی کی رسم میں جو غیر شرعی رسمیں ہوتی ہے، جو نوالے کھلائے جاتے ہیں، جو جوتے چھپائے جاتے ہیں، جو اور دیگر شرعی غیر شرعی رسمیں ہوتی ہیں، ان پر تو خود ایک الگ سے تقریر کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ میں بتانا یہ چاہتا کہ جو نکاح کے منڈپ میں جہیز سجا کر رکھا جاتا ہے تاکہ ہر آنے جانے والا دیکھے اور باقاعدہ فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا ہے، آ کر کے دیکھ لو، تو تم نے تو دیا اپنی بیٹی کو، زمانے کو کیوں دکھا دیا؟
تحفے کے طور پر دو، تحفہ دینا جائز ہے، آپ تحفے میں اپنی بیٹی کو جتنا چاہے دے دو، لیکن زمانے کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اس جہیز کو دیکھنے کے لیے کسی غریب کی بیٹی بھی آئے گی، کسی یتیم کی بیٹی بھی آئے گی، اگر اس کے دل پر یہ بات لگ گئی کہ میرے پاس اتنا جہیز نہیں، میرے باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ مجھے اتنا جہیز دے سکے، تو اس کے دل کا مداوع کس کے پاس ہوگا؟ ایسی بچیوں کے رشتے رکے رہتے ہیں، کوئی ان سے نکاح کرنے کو تیار نہیں کہ یہ کیا جہیز لائے گی، اس کا باپ نکاح میں کیا دے گا، کیا پلنگ ملے گا، کیا کپاٹ ملے گی، کیا فریز اور وغیرہ چیزیں ملے گی۔ تو آج ایسی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی، اس کا سبب ہم بن رہے۔ وہ باپ جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے، اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھا کر کے لاتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھ کر کچھ دستی کام کرتی ہے، سلائی کرتی ہے، کوئی دیگر کام کرتی ہے، برتن مانجتی ہے، لوگوں کے کپڑے سیتی ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، جہیز کا سامان جوڑنا، کوئی ان سے نکاح کرنے کو تیار نہیں۔ ہم نے کتنا مشکل بنا دیا۔ تو وہ دور تھا عرب کا، وہ دور تھا پوری دنیا کا کہ جب ظلم اور بربریت کا اور کفر کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن انوار مصطفیٰ سے جب یہ سب کچھ چھٹ گیا تو اب مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ یہ ہے وہ دین جسے حضور لے کر کے آئے ہیں، جسے خدا نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، جسے قرآن نے کہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، جسے قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جسے قرآن نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق سے، سیرت کے ان پہلوؤں سے، اسلام کی اس تعلیم سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ آج پھر وہی ماحول پلٹ کر کے آیا، آج پھر فیشن اور گناہوں کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، اب 14 تاریخ قریب ہے، 14 فروری آنے والی، ویلنٹائن ڈے کے نام پر آج مسلم قوم بھی یہود و نصارہ کی سازش کا شکار ہو چکی۔ اس 14 فروری کو منانے کے لیے کتنے مسلم نوجوان اور مسلم دوشیزائے بے صبری سے انتظار کرتے۔ اللہ اکبر کبیر، میرے آقا علیہ السلام نے عورت کو جو عزت عطا فرمائی، آج اس کو تار کیا جا رہا ہے، خود بے حجاب ہو کر نکل رہی ہے، خود لوگوں کو مردوں کو پرپوز کر رہی ہے۔ کتنی غیرت کی بات ہے۔ یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ ہمارا شعار نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ مسلمانوں تمہارے اخلاق و کردار کو ٹھکانا نہیں۔ میرے آقا نے تو پردے کی توفیق عطا تاکید فرمائی، میرے آقا نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم فرمایا، اور آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج پھر وہ زمانہ جاہلیت پلٹ کر آیا کہ اب رشتہ داری کی کوئی پاسداری نہ رہی۔ میرے پاس بالکل باب سوق ذرائع سے، معتبر ذرائع سے خبر آئی ہے کہ آج بھی اسی شہر میں ایسی گندی اور ذلیل حرکتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ اپنی ہی رشتہ داری کے ساتھ، اپنی بہن، اپنی مامی کے ساتھ ایسی حرکت میں مبتلا ہے۔ اللہ، میں کسی کا نام یا کسی کا طنز نہیں کرتا ہوں، میں ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، ایسا حال آج ہمارا ہو رہا۔ اللہ خیر فرمائے، اس قوم کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ پاکیزہ کردار، وہ اسلام کا تقدس ہمارے سے دور کیوں ہو چکا ہے؟ مسلمانوں، اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار۔ آج ہم اسلام کی ان تعلیمات کو بھلا چکے ہیں، سیرت کے ان پہلوؤں کو ہم نے بالکل یکسر نظر انداز کر، اور آج گناہوں کے جس ماحول کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج مسلم نوجوان جو غلط رہنمائی کا شکار ہو رہا ہے، ضرورت ہے کہ ہم پھر سے اخلاق محمدی کو اپنا لیں، ضرورت ہے کہ ہم پھر سے کردار محمد کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لیں، ضرورت ہے کہ ہم پھر سے اسلام کا وہ سبق پڑھیں جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔
لہٰذا اس اجتماع عظیم کا مقصد یہی ہے، اس مشن کا مقصد یہی ہے، ان علماء کرام کے آپ کے پاس جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو سکے، ہم اور آپ اس گندے ماحول سے نکل کر پھر سے اسلامی ماحول میں اور سنتوں کی پربہار فضا میں سانس لے سکے۔ اسی لیے جیلانی میاں نے اس کا جو ہے تو اہتمام فرمایا ہے۔ اب ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ہفتے اس مشن کا ساتھ دیں، علماء کرام کی تقاریر سننے کے لیے پہنچے اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔